کیا کر رہی ہو تم؟ شاعر کے پوچھنے پر چائے کا مگ کیمرے کے سامنے کیا۔ ارمائز کی طرح تمہیں بھی چائے کی لت لگ گئی؟ جب دیکھو چائے پیے جا رہی ہوتی ہو۔ شاعر کے کہنے پر وہ مسکرا دی، کیونکہ یہ تو سچ تھا، وہ چائے کی اتنی شوقین نہیں تھی جتنی ارمائز کے لیے چائے بنا بنا کر ہو گئی تھی، اور شاعر کو اتنی ہی چڑ تھی۔ مما لوگ کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ وہ لیپ ٹاپ لیے لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھی تھی، تب ہی شاعر کی کال آ گئی تھی۔ اسکائپ پر تو اس نے وہیں پک کر لی، کیونکہ کبھی بھی شاعر نے اس کے ساتھ کوئی میاں بیوی جیسی کوئی بات نہیں کی تھی جو اسے کسی پرائیویسی کی ضرورت پڑتی۔ وہ ایک ہفتے بعد ہی کال کرتا تھا، تو وہ بھی امروش سب کے سامنے بیٹھ کر ہی سن لیتی تھی۔ ممانی جان تو نماز پڑھ رہی ہیں مغرب کی، ماموں اور ازمائر ابھی آفس سے نہیں آئے، وہ تفصیل سے بتاتی گئی۔ تو شاعر نے سر ہلایا، پھر جیسے کچھ سوچ کر بولا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں پر کہنے کی ہمت نہیں پڑ رہی۔ تم سمجھدار ہو، آئی ہوپ میری بات کو سمجھو گی اور مجھے معاف بھی کر دو گی۔ شاعر کی لمبی چوڑی تہمید پر امروش نے کچھ حیرانگی سے دیکھا تھا کہ ایسی بھی کیا بات ہے جو شاعر کرنے میں ہچکچا رہا تھا۔ جی آپ بولیں، وہ نرمی سے بولی۔ شاعر نے ایک گہرا سانس لے کر جیسے خود کو تیار کیا تھا۔ وہ یہ کہ شاعر آپ یہاں ہیں، میں کب سے بلا رہی تھی۔ شاعر کچھ کہتا کہ اس سے پہلے شاعر کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز نہ صرف سنائی دی بلکہ یلو کوٹ میں ملبوس کسی عورت کا بازو بھی دکھائی دیا، اور اس سے پہلے کہ وہ غور کرتی کال کٹ کر دی گئی۔ امروش نے الجھن سے خالی اسکرین کو گھورا تھا۔ کون تھی؟ شاید ہاسپٹل میں کوئی کولیگ، پر وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں گھر پر ہوں۔ وہ ان سوچوں میں ڈوبی ارمائز اور ثقلین آفندی کی آمد پر بھی دھیان نہ دے پائی۔ میری بیٹی کن سوچوں میں ڈوبی ہوئی ہے کہ اسے ہمارے آنے کی بھی خبر نہیں ہو سکی؟ ثقلین آفندی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ چونکتی ہوئی شرمندہ سی ہو گئی۔ ارمائز ہنس دیا، کچھ نہیں، آپ بیٹھیں، میں پانی لاتی ہوں۔ پیاس نہیں ہے، بھوک لگی ہے، ڈنر لگوائیں نفیسہ بوا سے، ہم فریش ہو لیں۔ ثقلین آفندی کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھے تو وہ اٹھ کر کچن میں جانے لگی کہ ارمائز کی طرف دیکھا جو بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ امروش نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بات بتائیں جس کو آپ سوچ رہی تھیں، بلکہ پریشان بھی ہو رہی تھی۔ شاعر سے بات ہوئی تھی، میں نے ان کے پیچھے ایک لڑکی کو دیکھا جو نہ صرف فری ہو کر بول رہی تھی بلکہ اس کا ہاتھ بھی شاعر کے کندھے پر تھا، اور شاعر نے جلدی سے کال بند کر دی۔ وہ ہے بھی گھر میں تو؟ امروش نے جتنی سنجیدگی سے بتایا تھا، ارمائز نے اتنا ہی سنجیدہ ہو کر سنا تھا، اور پھر جیسے ہنسی کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا۔ امروش نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا۔ ارمائز دفع ہو جاؤ تم، اب کہ وہ اس کی مسلسل ہنسی سے روحانسی ہوئی۔ سوری بٹ آپ نے اتنی اچھی طرح بتایا کہ بس مجھ سے رہا نہیں گیا۔ تو آپ کے شوہر کسی دوسری عورت کے ساتھ پائے گئے، وہ بھی اپنے گھر میں، اور جب آپ نے دیکھا تو جلدی سے کال بند کر دی گئی تاکہ آپ نہ دیکھ سکیں کہ وہ امریکہ میں کیا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہاں، آپ وہاں آپ کی سوکن کے ساتھ۔ ارمائز تم بہت برے ہو۔ ارمائز کسی سی آئی ڈی کی طرح پورا نقشہ کھینچتا ہوا یقیناً اسے زج کر رہا تھا، اور وہ ہو بھی گئی تھی۔ الو، میں نے کیا کیا؟ میں نے تو کب کا خبردار کیا تھا کہ آپ کے شوہر اتنے بھی معصوم نہیں جتنے آپ کو اور ماما پاپا کو لگتے، پر نہ جی، ہماری باتوں پر تو کوئی یقین ہی نہیں کرتا تھا۔ آخر کو کوئی کرتا بھی کیوں؟ ہم کون سا کسی کے لیے قابل اعتبار تھے؟ کیا واقعی وہ سب سچ تھا؟ امروش اس کی باتوں میں آ چکی تھی۔ ارمائز نے مسکراہٹ بامشکل روکی اور سر اسبات میں ہلایا تو وہ سچ مچ پریشان ہوتی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب کیا کروں؟ اب وہ سوچنے لگا، میرا ایک دوست ایک کامل پیر کو جانتا ہے، وہ اپنے عمل سے 2 دنوں میں آپ کے شوہر کو مغربی عورتوں سے بچا کر آپ کے قدموں میں حاضر کر دے گا۔ ارمائز کی بات پر امروش نے کچھ سوچتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں چلکتی شرارت اور لبوں پر تھرکتی شریر مسکراہٹ کو سمجھتی اپنے بیوقوف بن جانے پر اسے کشن مارنے لگی، جو کہکا لگا کر ہنس رہا تھا اور ہر کشن کو کیچ کرتا مسکرائے جا رہا تھا۔ تم انتہائی فضول آدمی ہو ارمائز آفندی، مجھے پاگل بنا رہے تھے۔
یہ کیا ہو رہا ہے؟ کب بڑے ہو گئے تم ارمائز؟ تبھی انفال بیگم اور ثقلین افندی روم سے نکلے تو ہر طرف کشن بکھرے دیکھ کر ارمائز سے کہنے لگی، کیونکہ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ قصور ارمائز کا ہی ہوگا، جو امروش کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ماما، آپ کی بہو بہت خون خوار ہے، دیکھیں کیسے آپ کے بیٹے کو مار رہی ہے۔ یہ بھی نہیں سوچا کیا اکلوتا سا معصوم سا دیور ہوں، اتنے اچھے مشورے دے رہا ہوں فری میں۔ اس کی دہائی پر امروش نے آنکھیں دکھائیں، جبکہ ثقلین افندی مسکرا دیے۔ بیٹا جی، ہم تو جیسے ناواقف ہیں آپ سے، ضرور کوئی شرارت ہی کی ہوگی۔ جی ماموں، مجھے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو کسی عامل کے پاس لے کر چلتا ہوں، جس کے عمل سے… بس کیا کر رہی ہیں آپ؟ ایسی باتیں سر عام تھوڑی کرتے ہیں۔ اف، بہت بھوک لگی ہے ماما، کھانا لگوائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بانڈا پڑتی، وہ جلدی سے اسے باز رکھنے کو بھوک کا شور مچانے لگ گیا تھا، جبکہ انفال بیگم اس کی بات کا مطلب سمجھتے تعصب سے اسے دیکھنے لگی۔ کبھی اپنے باپ کو تو کسی کامل کا بتایا نہیں تم نے، یوں ڈر کر تو نہ رہنا پڑتا تمہاری مما سے بنا کسی افیئر کے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ثقلین افندی نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ارمائز ان کی بات پر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ابھی لے چلتا ہوں، ابھی بھی آپ ایک آدھا افیئر تو چلا ہی سکتے ہیں، قسم سے ابھی بھی آپ میرے بڑے بھائی لگتے ہیں۔ چل شریر کہیں کا، انفال کو بتاتا ہوں کہ تمہارا لاڈلا کیسے ورگلا رہا ہے مجھے۔ وہ مسکراہٹ دباتے کچن سے آتی انفال بیگم کی طرف دیکھ کر بولے تو ارمائز ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا جلدی سے اٹھ گیا تو وہ ہنس دیے۔ صاحب، یہ کوریئر آیا ہے چھوٹی بی بی کا۔ ارمائز اپنے روم کی طرف جا رہا تھا کہ چوکی دار نے ایک لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ اوکے تم جاؤ۔ ارمائز نے اس کے ہاتھ سے لیا اور اس انویلپ کو سوچتی نگاہوں سے دیکھا، جس کے اوپر امروش لکھا ہوا تھا، اور اسٹیمپ کو دیکھ کر جیسے وہ سمجھ گیا۔ اوہ، تو بھائی نے بھیجا ہے بھابھی کے لیے۔ وہ امروش کے کمرے میں آیا جہاں وہ اپنے کپڑے تہہ کر رہی تھی۔ آؤ ارمائز، یہ آپ کے لیے امریکہ سے اقرار نامہ آیا ہے۔ لگتا ہے بھائی بہت شرمیلے اس معاملے میں، فیس ٹو فیس اظہار محبت کر ہی نہیں پائے۔ ارمائز انویلپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے شرارت سے بولا۔ امروش نے کچھ حیرانگی اور شرمیلی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر اسے کھولا۔ میرے خیال میں مجھے جانا چاہیے، کوئی خاص بات ہوگی جو ان کاغذوں کا سہارا لیا گیا ہے، اور آپ کی حیرت دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے بھائی نے آپ کو بھی لا علم رکھا کہ وہ کچھ پوسٹ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی سرپرائز ہو۔ ارے کہیں آپ کو وہاں بلانے کا پلان تو نہیں ہو رہا؟ وہ خود سے ہی اندازے لگا رہا تھا، مگر جب اسے ان کو پڑھنے میں محو پایا تو مسکراتا ہوا جانے لگا، مگر اگلے ہی پل اسے امروش کو سنبھالنا پڑا، جو کسی ٹوٹی ہوئی ڈالی کی طرح زمین پر گر رہی تھی۔ بھابھی، کیا ہوا؟ طلاق۔ ان کے لبوں سے نکلنے والے یہ چار الفاظ ارمائز کو ساکت کر گئے تھے۔ اس نے جلدی سے زمین پر گرے ان کاغذوں کو پکڑا اور کھول کر دیکھا۔ بلا شبہ وہ طلاق نامہ تھا، اور اس پر شاعر کے ہی سائن موجود تھے۔ اس کے ساتھ ایک اور کاغذ تھا۔ ارمائز نے اسے کھولا تو اس پر شاعر کی لکھائی میں ایک تحریر درج تھی۔ ارمائز کی نگاہیں ان سطروں پر پھرنے لگی۔ مجھے معاف کر دینا امروش، میں بہت دنوں سے تم سے یہ کہنا چاہتا تھا، مگر ہمت نہیں پا رہا تھا، اس لیے مجھے ان کاغذوں کا سہارا لینا پڑا۔ آج سے 2 سال اور 3 مہینے پہلے جب مما نے تمہارے بارے میں پوچھا تھا تو میں نے اس لیے ہاں کر دی کہ چلو کہیں تو شادی کرنی ہے تو تم سے کیوں نہیں۔ حالانکہ تب بھی مجھے کچھ باتوں پر اعتراض تھا، جن میں امروش کی کم تعلیم اور اعتماد کی کمی سر فہرست تھی، پر میں چپ ہو گیا۔ پر جب میں یہاں آیا اور ڈاکٹر سمر فیروز سے ملا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ کیوں میں نے جلد بازی میں رشتہ قائم کر لیا، اور رفتہ رفتہ سمر میرے حواسوں پر اس قدر چھائی کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ 6 ماہ پہلے ہم نے شادی کر لی، اور اب میں اور تمہیں انتظار کی سولی پر نہیں رکھ سکتا تھا، نہ دھوکہ دے سکتا تھا، اس لیے مجھے تمہیں آزاد کرنا ہی مناسب لگا، تاکہ تم بھی کسی اچھے انسان کا ہاتھ تھام سکو جو تمہاری قدر کرے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم جتنی خوبصورت ہو اتنی ہی سیرت اور دل کی بھی اچھی ہو، پر شاید میں تمہارے قابل نہیں تھا، کیونکہ مجھے خوبصورتی سے زیادہ ہمیشہ سے ایسی لڑکی کی خواہش رہی ہے
جو تعلیم کے میدان میں بھی اچھی ہو اور پروفیشنل ہو۔ مجھے پتہ ہے میرے اس فیصلے سے ماما پاپا کو بھی بہت تکلیف ہوگی، اور آرمائش تو شاید مجھے کبھی معاف نہ کرے۔ آخر کو تم اس کی فیوریٹ بھابھی تھی، جس کی آنکھوں میں وہ آنسو نہیں دیکھ سکتا، چاہے اس سے جھوٹ بول کر میرے حوالے سے تمہیں وہ تعریفیں بھی بتانی پڑے جو میں نے کی ہی نہ ہوں۔ خیر، پتہ نہیں اب کتنی دیر مجھے اپنوں سے دور یوں ہی رہنا پڑے۔ آخر کو اپنے کیے کی سزا بھی تو بھگتنی ہے، ہو سکے تو معاف کر دینا۔ شاید آفندی: نہیں بھائی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں ڈوبا بار بار طلاق نامے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہن اس تلخ سچائی کو ماننے سے انکاری تھا۔ ایک دم اس کا دھیان بے ہوش امروش کی طرف گیا۔ جلدی سے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، جو یقیناً اتنے بڑے صدمے کو برداشت نہیں کر پائی تھی۔ بھابھی اس کے گال تھپ تھپا کر ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، مگر بے سود۔ وہ جلدی سے انفال بیگم کے کمرے کی طرف بھاگا، اور پھر جب انفال بیگم اور ثقلین آفندی کو خبر ہوئی تو ان کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ کتنے ہی پل وہ حیران رہ گئے تھے۔ انفال بیگم تو ابھی تک صدمے کی حالت میں بیٹھی تھی، اور ثقلین آفندی کا غصے سے برا حال تھا۔ کیسے سامنا کروں اس معصوم بچی کا، جس کی ماں سے مرتے ہوئے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے بیٹی بنا کر رکھوں گا اور کبھی بھی اسے میرے گھر میں تکلیف نہیں ہوگی، پر آپ کے بیٹے نے اسے جیتے جی مار دیا۔ انفال، یہ کیا طریقہ تھا کسی کو یوں اپنی زندگی سے نکال کر پھینکنے کا، صرف اس لیے کہ اس کے سر پر اس کے ماں باپ نہیں جو کسی سوال کا جواب لے سکیں؟ پر میں اسے بیٹی بنا کر اس گھر میں لایا تھا، اور اب میں ایک بیٹی کا باپ بن کر ہی اسے دکھاؤں گا۔ اب اس گھر میں شاعر کی کوئی جگہ نہیں، اور جس نے اس کے ساتھ واسطہ رکھا پھر وہ بھی اس گھر سے جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ ثقلین آفندی سخت اور دو ٹوک لہجے میں کہتے چلے گئے۔ انفال بیگم سر تھام کر رونے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی ثقلین آفندی جتنے اچھے اور پیار کرنے والے باپ تھے، اتنے ہی اپنی زبان کے پکے اور اصولوں کے سخت تھے۔ ماما ریلیکس، پاپا غصے میں ہیں، آہستہ آہستہ ان کا غصہ بھی نارمل ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ ارمائز ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو تسلی دینے لگا، حالانکہ وہ خود کل کا بہت اپسیٹ تھا اور بار بار شاعر کے ہر نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہو نہیں پا رہا تھا۔ مجھے رونا تمہارے پاپا کے رویے پر نہیں آ رہا، بلکہ مجھے شاعر کی اس اتنی سنگ دلی اور کھٹور پن پر آ رہا ہے کہ میرا بیٹا ہو کر وہ اتنا ظالم کیسے بن سکتا ہے۔ مجھ سے تو امروش کا سامنا نہیں ہو پا رہا۔ وہ روتی ہے تو میرے پاس اسے چپ کروانے کو کوئی دلاسا، کوئی تسلی نہیں ہے۔ کیسے اسے کہوں کہ کھانا کھا لو، فکر نہ کرو؟ میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں اس کے دکھ کا مداوع کرنے کو۔ شاعر نے بہت برا کیا، بہت زیادہ، وہ آپ دیدہ لہجے میں بولی۔ ارمائز نے لب بھینچ کر ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، اور پھر لمبے لمبے ڈھک بھرتا باہر کی جانب چل دیا۔ امروش بیٹا، کچھ تو کھا لو، 2 دن سے تم منہ لپیٹ کر کمرے میں ہی بند ہو، میرا دل کرتا ہے تمہیں ایسے دیکھ کر۔ ارمائز اس کے کمرے میں داخل ہوا تو انفال بیگم کو امروش کے ساتھ مصروف پایا، جو کھانے کی ٹرے کو پرے کرتی آہستہ سے بولی، مجھے سچ میں بھوک نہیں ہے مومانی۔ پر بیٹا، ارے ماما، آپ ٹرے مجھے دیں، مجھے بھی بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، آج میں یہیں کھانا کھاؤں گا۔ ارمائز انفال بیگم کو اشارہ کرتا ہوا بولا۔ انفال بیگم اٹھ گئی تو وہ ان کی جگہ پر بیٹھ گیا، ٹرے درمیان میں رکھ کر اس کی طرف دیکھا جو پاؤں سمیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور مسلسل رونے اور جاگنے سے آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ 2 دن کے پرانے کپڑے اور بکھرے بال جن کو جوڑے میں جکڑا ہوا تھا، ارمائز کو وہ وہی امروش لگی جو آج سے 1 سال پہلے اس کی ماما کی وفات پر اسے دکھائی دی تھی، جسے بڑی مشکل سے وہ زندگی کی طرف لے کر آیا تھا۔ تم دونوں کھانا کھاؤ، میں نفیسہ بوا کے ہاتھ چائے بھیجتی ہوں، وہ دونوں کو کہتی چلی گئی۔ چاول کھائیں گی آپ کہ روٹی؟ ارمائز نے پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ارمائز، وہ نم نم لہجے میں بولے۔ بھوک نہیں بھی ہے تو میرا ساتھ دینے کے لیے کھا لیں پلیز۔ ارمائز نے پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ امروش نے بے بسی سے دیکھا اور چند زہر مار لقمے اپنے حلق سے اتارنے لگی۔ ارمائز جو کھانا کھا چکا تھا پھر بھی اس کے لیے کھانے لگا۔ میرے خیال سے 2 دن ہو گئے آپ کمرے سے باہر نہیں نکلی،
اور میں نفیسہ بوا کے ہاتھ کی بد مزہ چائے پی پی کر تنگ آ چکا ہوں۔ ارمائز کے منہ لٹکا کر کہنے پر امروش کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اب وہ اتنی بھی بری چائے نہیں بناتی بھابھی آپ، وہ بے اختیاری میں بولا اور پھر لب بھینچ کر اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں پھر سے پانیوں سے بھرنے لگی تھی۔ میں تمہاری بھابھی نہیں ہوں، اب سمر تمہاری بھابھی ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے عادت ڈال لو۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر الماری کی طرف بڑھی، مقصد اس سے آنسوؤں کو چھپانا تھا۔ وہ پھر بھی ارمائز کی آنکھوں سے منفی نہ رہ سکے، وہ لب کاٹ کر رہ گیا۔ بہت غلط کیا بھائی آپ نے، بہت، وہ دل ہی دل میں بولتا اٹھا۔ مجھے بھی اتنی خوبصورت لڑکی کو بھابھی بنانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ آپ تو میری بہت اچھی دوست ہیں، کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے خوبصورت ہوں میں؟ وہ اس کی طرف پلٹ کر پوچھ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ ارمائز نظریں چرا گیا۔ امروش کے لبوں پر ایک نامعلوم سی مسکراہٹ بکھری اور پلٹ کر جانے لگی کہ ارمائز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا، اور تبھی دروازہ کھلا اور تائشہ اندر داخل ہوئی تھی، اور اندر کے منظر نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ سین یہ تھا کہ دونوں قریب کھڑے تھے اور ارمائز نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ آؤ تاشی، امروش نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے لبوں پر مسکراہٹ لا کر کہا، مگر وہ طنزاً مسکرائی۔ میں تو افسوس کرنے آئی تھی، مگر یہاں تو افسوس کرنے کا کوئی سین ہی نہیں۔ کیا بکواس ہے یہ تاشی؟ ارمائز کو اس کا لہجہ ناگوار گزرا تھا۔ کول ڈاؤن ارمائز، آئی نو میں نے ڈسٹرب کر دیا آپ دونوں کو۔ تم تو دل بہلا رہے تھے ان کا، ہے نا؟ ان کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش۔ لگتا ہے تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے، جاؤ جب ہوش میں آ جاؤ تب آنا، ارمائز نے سختی سے کہا۔ تائشہ نے ایک چپتی ہوئی نظر گمسم امروش پر ڈالی اور چلی گئی۔ آپ پریشان نہ ہوں، اس نے مجھے شاپنگ پر جانے کا کہا تھا اور میں نے منع کر دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے ایسے مجھے دیکھ کر فضول بول رہی تھی۔ آپ چلیں کچن میں، مجھے آپ کے ہاتھ کی چائے پینی ہے۔ چلیں، ارمائز نے کہا تو وہ سر ہلاتی اس کے ساتھ چل دی۔ یہ تم کیا بکواس کر کے آئی تھی کل؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ کس صدمے سے گزر رہی ہیں؟ پھر بھی اگلے ہی دن ارمائز نے اسے جا لیا تھا، جو کہ اس کی بات پر تلخی سے مسکرائی۔ مجھے تو ان کے چہرے پہ کسی صدمے کے نشان نہیں ملے۔ شاید تمہارے دل جوئی سے وہ کافی حد تک سنبھل گئی ہوں گی، آخر اتنے قریب ہو کر دے رہے تھے۔ آئی کانٹ بلیو دس، تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ جی جانے بنا کہ وہ کتنے دکھ میں ہیں، اور تم بنا احساس کیے جا کر ان کا دل بہلاؤ، اوپر سے بکواس کر رہی ہو۔ وہ تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم جو ان کا دل بہلانے کے لیے وہاں موجود ہو، میرا کیا کام؟ پہلے بھی کچھ کم پیار نہیں جتاتے تھے تم، اب تو پھر ہمدردی لے کر پیار وصول کیا جا رہا ہے سابقہ شوہر کے بھائی سے۔ کیا فضول بک رہی ہو؟ اب اگر ایسا کچھ گھٹیا بولا نا تو پھر دیکھنا۔ ارمائز غصے میں آیا، تو کیا غلط کہہ رہی ہوں میں؟ طلاق ہو گئی ہے نا، تو پھر کیوں رہ رہی ہے وہ روشن پیلیس میں؟ اب تم اس کے دیور اور وہ تمہاری بھابھی نہیں ہے، پھر کیوں دونوں دنوں سے آفس سے چھٹی لیے اس کے دل بہلانے کا سامان کر رہے ہو تم؟ تاشا کے نہ صرف لہجے بلکہ آنکھوں میں بھی امروش کے لیے صاف نفرت محسوس کی جا سکتی تھی۔ ارمائز تو ہکا بکائی سے دیکھ رہا تھا، جو بالکل بدلی ہوئی تھی۔ تاشا تھی نفرت اور شک کے پانی میں ڈوبی ہوئی۔ تم آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، ورنہ آج ضبط کیا ہے پھر نہیں کروں گا، وہ درست لہجے میں بولا اور اس پہ ایک نفرت بھری نگاہ ڈالتا، یہ جا وہ جا۔ تائشہ نے غصے سے ٹیبل پر پڑے گلاسوں کو اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ ارمائز غصے سے بڑا سیدھا گھر آیا تھا۔ آگے نگینہ پھپھو کو انفال بیگم اور ثقلین افندی کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر ان کی طرف آ گیا، اور نگینہ پھپھو کی بات سن کر اس کا دماغ گھوم گیا کہ جیسی بیٹی کی سوچ ویسی ہی ماں کی تھی، جو کہہ رہی تھی میں تو پہلے ہی ثقلین بھائی کو منع کیا تھا کہ یہ رشتہ نہ کریں، صحیح جوڑ نہیں۔ کہاں میرا بھتیجا شاید ایک قابل ڈاکٹر، اور کہاں یہ BA پاس امروش، اٹھنے بیٹھنے کی بھی ذرا تمیز نہیں کہ کیسے ہائی کلاس لوگوں میں رہا جاتا ہے۔ بہت اچھا کیا شاعر نے اپنے لیے ایک قابل لڑکی چن لی،
آخر میرا بچہ کب تک زبردستی کا ڈھول بجا سکتا تھا؟ نگینہ پھپھو ثقلین صاحب کی اکلوتی بہن تھی اور نخرہ اور غرور تو شروع سے بہت تھا۔ آگے ان کی اکلوتی بیٹی تائشہ بھی ویسی تھی۔ بس احد اور ماجد اچھے تھے جو لندن میں زیر تعلیم تھے۔ نگینہ تب اسے امروش پسند تھی، تبھی ہم نے رشتہ کیا تھا، کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی۔ انفال بیگم سے رہا نہ گیا تو بول اٹھے، پتہ ہے مجھے جتنی پسند تھی، تبھی تو رخصتی کروائے بغیر بھاگ گیا اور آنے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ پھپھو نخوت سے بولے۔ انفال بیگم گہرا سانس لے کر چپ کر گئیں کہ ان کو سمجھانا ناممکن تھا۔ اب کیا سوچا آپ نے بھائی؟ اب کہ وہ کب سے خاموش بیٹھے ثقلین افندی کی طرف متوجہ ہوئی۔ کس بارے میں نگینہ؟ امروش کے بارے میں۔ کب تک رکھنا ہے اب اسے یہاں؟ ان کی بات پر تینوں نے کچھ حیرت سے دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ بیٹی ہے وہ ہماری، یہ گھر اس کا بھی ہے، کہاں جانا ہے اس نے؟ آپ تو لگتا ہے بہت بھولے ہیں بھائی، یا امروش کی محبت میں کچھ نظر انداز کر رہے ہیں؟ جانتے نہیں کہ امروش ایک جوان لڑکی ہے، وہ ایسے کیسے رہ سکتی ہے یہاں ارمائز کے ہوتے ہوئے؟ چلو پہلے تو دونوں میں ایک دنیاوی رشتہ تھا بھابھی اور دیور کا، اب وہ ختم ہو چکا ہے، تو دونوں کیسے؟ نگینہ پھپھو کی بات پر ارمائز کا چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہوا تھا۔ انفال بیگم نے تعصب سے ثقلین افندی کو دیکھا جن کے چہرے پر بھی ناگواریت آئی تھی۔ تم جانتی ہو کہ وہ میری بیٹی ہے اور ارمائز میرا بیٹا، مجھے دونوں کا پتہ ہے، اس لیے تمہیں اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک رشتے کے ختم ہونے سے سارے رشتے ختم نہیں کر دیے جاتے۔ آپ کو شاید میری بات بری لگے، پر میں تو سچ کہہ رہی ہوں۔ لوگ بھی طرح طرح کی باتیں بنائیں گے کہ دونوں جوان ہیں، اور دوسرا آپ تو یوں ساری عمر اسے بٹھا نہیں سکتے نا، ایک نہ ایک دن تو شادی کرنی ہے، تو اس کی ابھی کیوں نہ کوئی رشتہ دیکھ کر دی جائے۔ طلاق یافتہ ہے جتنی جلدی۔ بس پھپھو بہت ہو گیا، آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، ہمیں بہتر پتہ ہے کیا کرنا ہے ہم نے۔ ارمائز کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ انفال بیگم اور ثقلین افندی نے ارمائز کو غصہ کنٹرول کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ جو بھی تھا، آخر نگینہ پھپھو بڑی تھی۔ ارمائز تم تو آج کے بچے ہو، تمہیں کیا پتہ اس اونچ نیچ کا؟ تو کیا غلط کہا میں نے؟ شادی بھی تو کرنی ہے نا اس کی، تو اب کرنے میں کیا حرج ہوگا؟ میری تو دعا ہے امروز کے لیے کوئی کنوارا مل جائے، پر مشکل ہے، طلاق کا داغ لگ چکا ہے۔ وہ تعصب سے بولے۔ ارمائز مٹھیاں بیچ کر خود پر ضبط کرتا ہوا جانے لگا۔ سچی بات تو یہ ہے، مجھے ڈر ہے کہیں امروز چالاکی کر کے ہمارے معصوم ارمائز کو نہ پھانس لے۔ ہمدردی لیتے لیتے ان کی بات پر نہ صرف سیڑھیاں چڑھتے ارمائز کے قدم رکے تھے، بلکہ اپنے کمرے سے نکلتی امروش بھی ساکت ہوئی تھی۔ نگینہ کیا اول فول بک رہی ہو؟ کچھ بولنے سے پہلے سوچ بھی لیا کرو۔ ثقلین افندی نے ناگواری سے ٹوکا۔ بھائی تو لگتا امروش کی محبت میں اندھے بن رہے ہیں۔ بھابھی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ نظر رکھیں دونوں پر، طلاق یافتہ لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں، ہمارا بچہ تو ہے بھی معصوم۔ آپ فکر نہ کریں، ہمیں اپنے بچوں پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک امروش کی شادی کی بات ہے تو وہ ہمیں بھی فکر ہے، اور ہم بہت جلد اس کے جوڑ کا رشتہ ڈھونڈ کر بڑی دھوم دھام سے اسے رخصت کریں گے۔ میں چائے لاتی ہوں۔ انفال بیگم تحمل سے کہتی اٹھ گئی۔ نگینہ بیگم کچھ پرسکون سی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ جس کام کے لیے وہ آئی تھی کافی حد تک وہ اس میں کامیاب ہو چکی تھی۔ دراصل ارمائز اور امروش کی بے تکلفی ان کو پہلے بھی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اب تو پھر وہ طلاق لے کر آزاد ہو چکی تھی۔ ان کو 3 دنوں سے اسی بات کا دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں ارمائز ہمدردی میں آگے نہ نکل جائے۔ یہی بات تائشہ کے کان میں بھی ڈالی ہوئی تھی، جس سے تائشہ کو امروش زہر لگنے لگ گئی تھی۔ ارمائز ان کی بات کو سوچتا ہوا پلٹا کہ امروش کو دروازے کے پاس ساکت دیکھ کر اس کی طرف بڑھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ شاید نہیں، یقیناً وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ ارمائز نے جلدی سے اس کے روم کا ڈور بند کرنے سے روکا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کو کیا۔ آپ جانتی ہیں نا پھپھو کی نیچر، وہ کیسا مائنڈ رکھتی ہیں، پھر ان کی باتوں کو دل پر لینے اور پریشان ہونے کا کیا فائدہ؟ ارمائز نے نرمی سے کہا، پر وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ آپ نے سنا نہیں پھپھو نے کیا کہا تھا، کہ اب آپ کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں رہا، جس کی بنیاد پر آپ مجھ سے یوں فری ہوں۔ بہتری اسی میں ہے کہ آپ مجھ سے دور ہی رہیں، بلکہ آپ نہیں،
مجھے اب اس گھر سے چلے جانا چاہیے۔ جس نام اور رشتے کے ایوز رہ رہی تھی، جب وہی سب ختم ہو گیا تو اب میرا کوئی جواز نہیں بنتا اس گھر میں رہنے کا۔ امروش آنسو صاف کرتی فیصلہ کن انداز میں بولی اور دروازہ بند کر دیا۔ ارمائز اس کے لب و لہجے پر غور کرتا جیسے کسی نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ گہری سانس بھرتا وہ واپس لاؤنج میں آیا، جہاں انفال بیگم چائے پیش کر رہے تھے۔ آپ نے ٹھیک کہا پھپھو کہ اب یوں بنا کسی رشتے کے میرا اور اس کا اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ مجھے امروز سے شادی کرنی ہے اور ہر حال میں کرنی ہے۔ ارمائز نے جتنے سکون سے کہا تھا سب کو اتنے ہی زور کا جھٹکا لگا تھا۔ سب ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہے تھے، جو اپنی بات کہہ کر سب پر نظر ڈالتا ہوا چلا گیا، اور انفال بیگم اور شکلین افندی سر تھامے نگینہ بیگم کا واویلا سنتے رہے۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ناول اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے بتائیں یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔